نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم جس مرحومہ مغفورہ کی روح کو اصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، قبر کو روشن فرمائے، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے۔ محترم حاضرین، یہ دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ انتہائی عارضی، فانی اور ناپائیدار ہے۔ اس کے بعد جس عالم میں ہم نے جانا ہے یعنی عالم آخرت میں، وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے اور پائیدار ہے۔ یہاں فنا ہے، وہاں بقا ہے۔ محترم حاضرین، یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے، آخرت کی تمام تر کامیابیاں، کامرانیاں جو ہیں، ان کا دار و مدار، ان کا انحصار اسی مختصر سی زندگی جو آخرت کے مقابلے میں لمحاتی زندگی ہے۔ تو عقل مندی اسی کا نام ہے کہ ہم اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، اپنے خالق اور مالک کو راضی کر لیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکشف الناس، حضور لوگوں میں سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ دانا کون ہے؟ بینا کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ ہمارے ہاں عقل مندی، خرد مندی، دانائی اور بینائی کا اپنا معیار ہے، مگر اللہ اور رسول کے ہاں عقل مندی اور دانائی کا اور ہی معیار ہے۔ ظاہر ہے عقل مند وہی ہوگا جس کو اللہ اور رسول عقل مند کہیں۔ خود سے کوئی دعویٰ کرے میں عقل مند ہوں، دانا ہوں، مگر کام جاہلوں والے، کام غلط ہوں، تو اس کے جاہلانہ کام یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ عقل مند نہیں ہے، یہ بندہ دانا و بینا نہیں ہے۔ اگر یہ عقل مند ہوتا تو زندگی کی قدر کرتا، وقت ضائع نہ کرتا، ادھر ادھر بیٹھ کر زندگی کے انمول موتی جو ہیں انہیں ضائع نہ کرتا، وقت کی بے قدری نہ کرتا۔ تو عقل مند تو وہی ہے جو وقت سے فائدہ اٹھائے،
تو اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، نفس سے حساب لے، رات کو سونے سے پہلے نفس سے حساب لے کہ آج تو نے کیا کیا، تیری کارگزاری کیا ہے۔ اگر دن نیکی میں گزرا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزرا ہے تو شکر ادا کرے، اور اگر نافرمانی میں گزرا ہے تو پھر فکر کرے۔ اور فرمایا من دان نفسہ، اپنے نفس کا محاسبہ کر لے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فکر آخرت سے سرشار رہتے تھے، وہ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، فرمایا حاسبوا انفسکم، اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور بہت بڑی عدالت میں پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، جہاں پوری زندگی کے بارے میں حساب لیا جائے گا۔ ہم غافل ہیں، غفلت کا نتیجہ دنیا نے دیکھ لیا، انسانوں نے بالعموم اور مسلمانوں نے بالخصوص دیکھ لیا۔ سمجھے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس طرح مرضی آئے کریں، کوئی روکنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہے، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، اپنی من مانی کی، اپنی مرضی کی، خدا کو بھول چکے تھے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ دھرتی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سورج کس کا ہے؟ اللہ کا۔ چاند کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ہوا کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پانی کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ہوا بند ہو جائے، سانس لینا مشکل ہو جائے گا، پانی میسر نہ ہو، زندگی دو بھر ہو آئے گی، روشنی نہ ہو، انسان پریشان ہو جائے گا۔ تو جب یہ ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے اور ناقابل انکار حقیقت ہے، زمین اسی کی، آسمان اسی کا، چاند تارے اسی کے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا ہے، تو پھر حکم تو اسی کا چلے گا۔ تو لوگ بھول گئے تھے، تو اللہ نے کورونا جیسی وبا نازل فرما کے دنیا کو بتا دیا سنبھل جاؤ، تم کامیاب رہو گے، نہ سنبھلے تو پھر دنیا اور آخرت میں ہلاکت ہے۔ یہ وبائیں، یہ بلائیں، یہ مصائب، یہ آلام کیوں آتے ہیں؟ تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے مالک کی پہچان حاصل کریں۔ رزق اس کا کھاتے ہیں، پانی اس کا پیتے ہیں، ہر جگہ اسی کا دسترخوان ربوبیت بچھا ہوا ہے۔ عالم بھی کھا رہے ہیں، جاہل بھی، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی، مسلمان بھی، یہود و نصارہ بھی، مومن بھی اور کافر بھی، سبھی اس کے دسترخوان ربوبیت سے اپنا اپنا حصہ پا رہے ہیں۔ مالک نے کسی پر رزق کا دروازہ بند نہیں کیا، مگر عقل مند وہی ہے جو اپنے مالک کی پہچان رکھتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد عمل کام آتے ہیں ان کو بجا لائے۔
قبر کیسے روشن ہوگی، قبر کیسے جنت کا باغیچہ بنے گی، آخرت میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، عقل مند جو ہے ان باتوں کو بھولتا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے، اللہ پاک نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ انسان کلمہ پڑھ لے، مان لیا، داخلہ مل گیا۔ اب دیکھیے سکول میں کوئی آ کر داخلہ لے لے اور کلاس میں نہ آئے، استاذ کا لیکچر نہ سنے، ہوم ورک نہ کرے، ذمیہ کام نہ کرے، تو آپ اسے کہو گے کہ یہ سکول میں پورا داخل ہو گیا ہے؟ نہیں، اور نہ ہی وہ کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اسلام کے جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو بجا لاؤ۔ کلمہ پڑھے نماز نہ پڑھے وہ کیسا داخل ہوا؟ کلمہ پڑھے زکوٰۃ نہ دے، عشر سے فرار اختیار کرے، زکوٰۃ کو وہ چٹی سمجھے، عشر کو وہ تاوان سمجھے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اچھا جی، نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے، تب بھی وہ اسلام میں پورا داخل نہ ہوا۔ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور حج کی طرف دھیان ہی نہ ہو، حالانکہ اس پر حج فرض ہے، وہ صاحب استطاعت۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے نہ رکھے تو وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل نہ ہوا۔ اس کے عقائد اسلامی ہوں، اس کے اعمال اسلامی ہوں، گویا کہ اس کی زندگی کا مرکز و محور اسلام ہو، اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہو، اس کا کھانا، اس کا پینا یعنی حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے روزی کمائی ہو، اس کی نشست، اس کی برخاست، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی تجارت، یہ سارا جو ہے اسلام کے ارد گرد گھومے، تب تو وہ اسلام میں داخل ہوگا، تب تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق ہوگا۔ بڑی خوبصورت مثال دی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ایک شخص کو شوق ہوا کہ وہ اپنے بازو پر شیر کی تصویر بنائے۔ پہلوان تھا، تاکہ جب وہ کھاڑے میں اترے تو دھاک بیٹھے، مد مقابل مرعوب ہو۔ وہ ایک مصور کے پاس گیا، ایک نقاش کے پاس گیا، کہنے لگا میرے بازو پر شیر کی تصویر بنا دو۔ اس نے سوئی اٹھائی اور چبھوئی، تکلیف ہوئی، درد ہوا، چیخ نکلی، کیوں بھائی کیا بنا رہے ہو؟ کہا میں شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ کہا رہنے دو، دم کے بغیر بھی شیر ہوتے ہیں۔ پھر اس نے سوئی چبھوئی، درد ہوا، چیخ نکلی، کیا بنا رہے ہو؟ میں شیر کا پیٹ بنا رہا ہوں، رہنے دو، اس نے کوئی کھانا پینا ہے۔ سوئی چبھوئی، کیا بنا رہے ہو؟ آنکھیں، کیا اس نے دیکھنا ہے؟ سوئی چبھوئی، تکلیف ہوئی، کیا بنا رہے ہو؟ کان، کیا اس نے کوئی خبریں سننی ہیں؟ اللہ اکبر۔ مصور کو غصہ آیا، اس نے وہ نشتر، وہ سوئی چلا کے ماری۔ فرمایا آج تک نہ ہم نے ایسا شیر دیکھا ہے اور نہ سنا ہے، دم بھی نہ ہو، پاؤں بھی نہ ہوں، پنجہ بھی نہ ہو، سر بھی نہ ہو، آنکھیں بھی نہ ہوں، کان بھی نہ ہوں،
منہ بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، دم بھی نہ ہو، اور ہو شیر کا شیر، نہ بھائی نہ سننے میں آیا ہے اور نہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد، یہ تمثیل بیان فرمانے کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اے دوستو، اے مسلمانوں، ہم نے بھی نہیں سنا، ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ نماز بھی نہ ہو، روزہ بھی نہ ہو، حج بھی نہ ہو، زکوٰۃ بھی نہ ہو، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا احساس بھی نہ ہو، حقوق اللہ کی بجا آوری کا احساس بھی نہ ہو، اور ہو مسلمان کا مسلمان۔ فرمایا نہ بھائی نہ سننے میں آیا ہے نہ دیکھنے میں آیا۔ ہم غور کریں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ناداں ہیں ہم، ہمیں سوسائٹی نے، ہمیں صحبت نے بگاڑ دیا ہے، ہمارے دل و دماغ سے اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا جو احساس ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اور ہم نے سمجھ لیا ہے بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ دوستو، مرنے کے بعد لگ پتہ جاتا ہے کہ کیا کر کے آئے، اس وقت آنکھ کھلتی ہے، اور اس وقت کھیت جل چکا ہوتا ہے۔ کھیت جل جانے کے بعد اگر بادل برسے تو وہ کس کام کا ہے؟ تو دوستو، زندگی بڑی نعمت ہے، اس کو اسی طرح استعمال کریں جس طرح مالک نے تقاضا کیا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جب غیر مسلم تمہیں دیکھیں، یہودی دیکھیں، عیسائی دیکھیں، ہندو اور سکھ دیکھیں، تو تمہارے چہرے سے اسلام چھلکتا ہو، تمہاری چال اور ڈھال سے تم تاجر بنو تو دیانتدار تاجر بنو، تم سیاستدان بنو تو انصاف پسند سیاستدان بنو۔ لوگ مثالیں دیں، دوستو، جن حکمرانوں نے اسلامی سیاست کی ہے، لوگ ان کا نام عقیدت و احترام سے لیتے ہیں۔ دیکھیے، حضرت عمر فاروق ہمارے ہیں، مگر انگریز مفکرین مستشرقین اسلام جو ہیں وہ حضرت کی خدمات کو، کارناموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی ہمارے ہیں، اپنوں اور بیگانوں کی زبانوں پر ان کے انصاف کے چرچے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ہمارے ہیں، حکمران ہونے کے باوجود بیت المال کو وہ امانت سمجھتے ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں گھر میں، چندہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ مسلمان، اور ہمارا حال کیا ہے؟ میرا اقبال روتا ہوا گیا ہے، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ وضع میں ہو تم نصارہ یعنی تمہاری ظاہری وضع قطع شکل و شباہت نصارہ جیسی ہے، عیسائیوں جیسی ہے، اور تمہارا رہن سہن یہودیوں جیسا ہے۔ فرماتے ہیں وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لہٰذا ہمیں عقائد اسلامی اپنانا ہوں گے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ جی یہ قرآن پرانی کتاب ہے، قرآن دور حاضر کے مسائل کا حل نہیں بتاتا۔ کتنی دیدہ دلیری ہے، کتنی بڑی جسارت ہے، جو مطلب کی بات ہو اسلام کا نام دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ این جی اوز، سارے نہیں لیکن زیادہ تر این جی اوز جو ہیں
ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں چلتا، قادیانی اس کو آرگنائز کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، بس یہ تو بھولے بھالے لوگ ہیں کہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے۔ وہ ایسے شوشے چھوڑتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کا ذہن بگاڑتے ہیں۔ ان سے ہمیں خبردار رہنا ہوگا۔ بہرکیف ہمارے عقائد جو ہونے چاہیے وہ اسلامی ہونے چاہیے، ہمارے اعمال اسلامی ہونے چاہیے، جھوٹ سے دور رہیں۔ مسلمان اور جھوٹ، مسلمان اور دغا بازی، حضور نے تو فرما دیا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیں ایمان سے کوئی مجھ پر اعتماد کرے، کوئی مجھ پر اعتماد کرے کہ چلو جی شاہ جی سے مشورہ لیتے ہیں، مجھ پر کوئی اعتماد کرے اور میں اندر سے جڑیں کاٹوں، تو کیا خیال ہے مجھے میرا علم بچا لے گا، مجھے میری نمازیں بچا لیں گی؟ اگر میں مسلمانوں کا غدار بنتا ہوں، مسلمانوں سے غداری کرتا ہوں غیروں سے پیسے لے کر، تو دوستو پیسے تو آنی جانی چیز ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ غداروں میں حشر ہوگا۔ کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنوں سے غداری کرتے تھے اور غیروں سے وفاداری کرتے تھے پیسوں کی خاطر۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا بلا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کب چاہے گا، ذرا غور کریں، شیطان کب چاہے گا کہ جس اولاد کے بابا کی وجہ سے وہ جنت سے زمین پر دے مارا گیا، وہ کب چاہے گا؟ دوستو یہ ذہن میں رکھ لو کہ اس بابا کی اولاد، اس بابا آدم کی اولاد نیکیاں کر کے، ایمان لا کر، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکاتیں دے کر، مریضوں کی عیادت کر کے، غریبوں کی خدمت کر کے، بیوہ عورتوں کی خبر گیری کر کے، مسکینوں کی دستگیری کر کے وہ جنت میں چلی جائے، اسے کب گوارا ہوگا؟ وہ تو کوشش کرے گا کہ اس بابا کی اولاد جنت میں داخل نہ ہونے پائے۔ دوستو ہم نے شیطان کی نہیں ماننی، ہم نے رحمان کی ماننی۔ دنیا بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو دوستو ہم اللہ کے لنگر پہ پل رہے ہیں، اللہ کے دسترخوان ربوبیت پہ پل رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے اس مالک کی پہچان رکھیں۔ خدا قسم کتے کو بچے کھچے ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں، وہ مالک کی دہلیز کو نہیں چھوڑتا۔ ہم صبح و شام رب کا کھا رہے ہیں، انصاف سے بتائیں کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ ہم جھکیں، بس یہی احساس پیدا کر لیں تو زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔